السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشک بار آنکھوں سے پڑھی جانے والی رکت انگیز داستانیں زلف و زنجیر مالالہ زار۔ آج میں سٹوری نمبر 22 ریڈ کرنے جا رہی ہوں۔ سٹوری نیم ہے بارش نور۔ آج سرکار کے ایک چہیتے صحابی کا انتقال ہو گیا تھا۔ ایک پروانہ اس محفل نور سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا تھا۔ جہاں عرش کی قندیل کا چراغ ہر وقت فروزاں رہتا تھا، مدینے کے چمنستان کرم میں اب بھی ہزاروں پھول کھلے ہوئے تھے، لیکن اندلی بان چمن کے فروغ محبت کا یہ حال تھا کہ صرف ایک پھول مرجھا گیا تھا تو ہر طرف سوگوار اداسیوں کی شام ہو گئی تھی۔ بھیگی بھیگی پلکوں کے سائے میں جنازہ اٹھا تو غمگساروں کے اژدہام سے گلیوں میں پاؤں رکھنے کی جگہ باقی نہیں تھی۔ خود کائنات ہستی کے سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی شیدائی کی مفارقت سے بہت زیادہ غمگین و آبدیدہ تھے۔ مدینے کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں جب لوگ جنازہ لے کر چلے تو لحد تیار ہو چکی تھی۔ جنازہ اتارنے کے لیے سرکار خود بنفس نفیس لحد میں تشریف لے کر اپنے نورانی ہاتھوں سے جنازے کو فرش خاک پر لٹایا۔ سرکار کی اس ادائے رحمت پر ہر شخص مچل کے رہ گیا کہ کاش مرنے والے کی جگہ ہم ہوتے اور سرکار کے قدسی ہاتھوں سے ہماری لاش سپرد خاک کی جاتی۔ عالم گیتی کے مسافر کو گلشن جناں کی سیر کے لیے اپنی خوابگاہ سے 2 قدم بھی نہیں چلنا پڑتا۔ جنت کی ساری بہاریں مرکز ہی میں سمٹ آئی، جس کی لحد میں جنازے سے پہلے رحمت یزدانی اتر آئی ہو۔ آخر اس پر رشک نہ کیا جائے تو اس بھری کائنات میں اس سے زیادہ اور کون قسمت کا دھنی ہو سکتا ہے۔ مراسم تدفین سے فارغ ہو کر سرور کائنات کا کاشانہ اقدس کی طرف واپس لوٹے، جو ہی دولت سرائے اقبال میں قدم رکھا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حاضر خدمت ہوئی اور نشاط قلب و روح کے ساتھ سرکار کا خیر مقدم کیا۔ رخ زیبا پر نظر پڑتے ہی ارمانوں کا غنچہ کھل اٹھا اور چشمہ نور کی سطح خاموش پر موجوں کی کرن پھیل گئی، جس کے گوہر دنداں کی جوت سے حرم سرا کی دیواریں چمک اٹھی تھی۔ اسی کے جلووں کے سویرے نے سیدہ عائشہ پیکر حیرت بنی کھڑی تھی، زبان خاموش تھی، لیکن آنکھوں میں کسی مخفی حقیقت کے تجسس کا اضطراب مچل رہا تھا۔ کبھی سرکار کے پیراہن کو دیکھتی تھی، کبھی کاکل و رخ پر نظر ڈالتی تھی۔ اسی عالم تحیر میں سرکار کے بالکل قریب پہنچ گئی اور سر سے پاؤں تک سرکار کے پیراہن شریف کا جائزہ لیا۔ آج ان پر حیرت کا کچھ ایسا کیف طاری تھا کہ زبان نہیں کھل رہی تھی، اندر ہی اندر دل کا عالم زیر زبر ہو رہا تھا۔ تلاش و طلب کی حیرانی کا یہی عالم تھا کہ لبھائے گہر ریز کو جنبش ہوئی اور سرکار نے ارشاد فرمایا، عائشہ کیا تلاش کر رہی ہو؟ تمہاری جستجو کا یہ اضطراب بتا رہا ہے کہ کوئی حیرت انگیز واقعہ تمہاری نگاہ سے ضرور گزرا ہے، ورنہ اس سے پہلے اپنی آمد کے موقع پر تمہاری مسرت کے ساتھ حیرت کا یہ عالم میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اس سوال پر ام المومنین کی آنکھیں چمک اٹھی، فرتے شوق میں عرض کیا، سرکار آج آپ کے قبرستان تشریف لے جانے کے بعد بڑے زور کی موسلا دھار بارش ہوئی ہے، مدینے کے سارے ندی نالے جل تھل ہو گئے، ہر طرف سیلاب امڑ آیا ہے، لیکن حیرت ہے کہ نہ قبرستان میں چھپنے کی کوئی جگہ ہے، نہ آپ کے ساتھ بارش سے محفوظ رہنے کا کوئی سامان ہی تھا۔ آخر اتنی موسلا دھار بارش کہاں گئی؟ نہ آپ کے چہرے پر بوند کا کوئی اثر ہے، نہ بالوں میں نمی ہے، نہ پیراہن ہی تر ہوا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا واقعہ میرے ساتھ پیش آ گیا۔ عالم اسباب کی کڑیاں ملاتی ہوں تو ایک کڑی بھی نہیں مل رہی۔ اسی عالم تحیر میں آج مجھ پر بے خودی کا ایک کیف طاری ہے۔ حضرت ام المومنین کا یہ جواب سن کر سرکار نے پھر ارشاد فرمایا، واقعہ غلط نہیں ہے، ضرور تمہاری آنکھوں نے برستے ہوئے بادل دیکھے ہیں، لیکن قبل اس کے میں حقیقت کے چہرے سے نقاب اٹھاؤں تم سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد تم نے میرے استعمال کا کوئی کپڑا تو اپنے سر پر نہیں رکھ لیا تھا؟ ام المومنین نے عرض کیا، آپ کی وہ یمنی چادر جس کے جھرمٹ میں روح الامین وحی لے کر اترتے ہیں، اسے دوپٹے کی طرح میں نے سر پر ڈال لیا تھا۔ حضور انور کے سوال کا جواب دینے کے بعد ام المومنین گوش بر آواز ہو گئی۔ نہایت بے تابی کے ساتھ وہ حقیقت کی نقاب کشائی کا انتظار فرما رہی تھی کہ رحمتوں کے پھول برساتے ہوئے ارشاد فرمایا، عائشہ یہ وہ بارش نہیں تھی جو آسمان کی کالی گھٹاؤں سے برستی ہے، جس سے کپڑے بھیگتے ہیں اور زمین نم ہو جاتی ہے، بلکہ یہ وہ بارش نور تھی جو عالم غیب میں ہر آن میرے اوپر برستی ہے۔ میرے نورانی جسم سے مس ہونے والے کپڑے کو جو ہی تم نے سر پر رکھا، عالم غیب کے سارے حجابات اٹھ گئے اور تمہاری آنکھوں نے عالم قدس سے برسنے والی بارش کا مشاہدہ کیا ہے۔ اللہ اکبر! سوچنے کا مقام ہے کہ جس رسول انور کے جسم پاک سے لگی ہوئی چادر کا یہ فیضان ہے کہ اس کے سائے میں غیب کے دروازے کھلتے ہیں، نظر کے حجابات اٹھ جاتے ہیں، خود اس رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشاہدہ غیب کا کیا عالم ہوگا؟